الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفہ بنائے گئے، حضرت نے اس دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ صرف ایک خطبہ ہی نہیں تھا بلکہ اسلامی حکومت کا پورا نظام اس کے اندر حضرت نے ذکر فرما دیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کا سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ اما بعد ایھا الناس قد ولیت امرکم، مجھے تمہارے معاملات کا تمہارے اوپر والی بنایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت نے جو فرمایا کہ میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، یعنی حاکم خود نہیں بنا، مجھے تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلامی حکومت کا مزاج یہ ہے کہ اسلامی سربراہ عوام کے انتخاب سے عوام کا نمائندہ بنتا ہے اور ان کا ذمہ دار بنتا ہے، تسلط سے اور طاقت سے عوام پر اقتدار حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اسلامی سربراہ حکومت کا لالچ نہیں دل میں رکھتا کہ مجھے حکومت ملنی چاہیے، بلکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو کسی عہدے کا طالب ہو اسے بھی عہدہ نہیں دیا جاتا، جو حکومت کا لالچ بھی کرتا ہو اسے بھی عہدہ نہیں دیا جاتا۔ البتہ اگر کسی کے دل میں تمنا اور کسی کے دل میں خیال ہو اور زبان پر اس کا اظہار نہ کرے تو اس کو والی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ مجھے تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی حکومت پر نعوذ باللہ قابض ہو گئے تھے، یہ بات 100% غلط ہے۔ اگر زبردستی وہ قابض ہوتے معاذ اللہ تو جب انہوں نے سب سے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر حاکم بنایا گیا ہے تو لوگ گرفت کرتے کہ آپ تو زبردستی آئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زبردستی والا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے انتخاب سے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اس میں اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل تھے۔ قرآن کریم نے ان کے لیے ثانی اثنین کا لفظ بھی بولا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہے جس طرح سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن حضرت کا یہ فرمانا کہ میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، اس میں اس اصول کو گویا کہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کی ذاتی فضیلت کی وجہ سے یا اس کے ذاتی کمالات کی وجہ سے حاکم نہیں بنایا جاتا۔ مثلا کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، ضروری نہیں کہ وہ فوج کی کمان بھی کر سکتے ہوں اچھی۔ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، ضروری نہیں کہ وہ اقتدار کو بھی آسان طریقے سے سنبھال سکتے ہوں، نہیں، بلکہ اقتدار سنبھالنے کے لیے کچھ صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ذاتی کمالات کے علاوہ وہ جس کے اوپر حکومت کی بنیاد ہے وہ ہے عدل اور انصاف۔ عدل اور انصاف کے اعتبار سے گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں، اس لیے کہ جو عدل اور انصاف کرے گا وہی حکمران بہتر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انصاف کرنا چاہیے، عدل قائم کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَلَٰكِن نُزِّلَ الْقُرْآنُ، قرآن کریم اترا، وَسَنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم السُّنَنَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے طریقے سکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ہم نے جان لیے، ہم نے ان نبی علیہ السلام سے علم سیکھ لیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی حکومت کی بنیاد کتاب اللہ کو قرار دیا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو قرار دیا ہے کہ ہماری حکومت کی بنیاد اللہ کی کتاب پر ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگی۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس وقت سارا کا سارا قرآن محفوظ تھا جس طرح آج تک محفوظ ہے، اگرچہ اس وقت تک ابھی جمع نہیں ہوا تھا لیکن محفوظ تھا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بالکل محفوظ تھی جس طرح کہ بحمداللہ تعالی آج تک محفوظ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کا درس دیا ہے کہ اسلامی حکمران کو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قوم کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔
اسی طرح فرمایا کہ اعلموا ان اقیس الکیس التقوی، سب سے بہترین دانائی اور سمجھداری وہ تقوی ہے، اور فرمایا کہ سب سے بڑی بے وقوفی جو ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہونا، فسق و فجور میں مبتلا ہونا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی طرف متنبہ فرمایا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے اور اسلامی حکمران کی رہنمائی کی گئی ہے کہ صرف قانون بنانے سے، اسلامی حکومت قائم کرنے سے کام نہیں بنے گا جب تک تقوی کی دولت نہیں ہوگی۔ ایسے اسباب مہیا کرو جس کی وجہ سے قوم کے اندر تقوی بڑھے، اور ان اسباب کا سد باب کیا جائے جن اسباب سے فسق و فجور اور بے حیائی یعنی بڑھتی ہو اور بے حیائی کو فروغ ملتا ہو، ان اسباب کا سد باب کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور حکمرانوں کو یہ بتلا دیا کہ مسجدیں اور خانقاہیں بنانی چاہیے، اور دوسری چیزیں جہاں پر فسق و فجور اور جہاں پر بے حیائی کو فروغ ملتا ہو وہ اڈے بند کرنے چاہیے، مسجدیں زیادہ سے زیادہ بنائی جائے، اسلامی مراکز زیادہ سے زیادہ قائم کیے جائیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے اس جملے سے معلوم ہوا۔ پھر فرمایا ان اقواکم عندی الضعیف حتی اخذ منہ الحق، تم میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے میرے نزدیک کمزور ہے اس وقت تک جب تک کہ اس سے حق کو وصول نہ کر لیا جائے۔ اور فرمایا ان اضعفکم عندی القوی حتی آخذ بہ حتی آخذ لہ بحقہ، فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ وہ اپنے حق کو وصول نہ کر لے۔ بہت بڑی ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسلامی حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمزوروں کو طاقتوروں سے حق لے کر دے۔ کوئی کمزور یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، میں اپنا حق وصول نہیں کر سکتا۔ اور اسلامی حکومت کی نظر میں کوئی گنڈا، کوئی بدماش، کوئی چودھری، کوئی سردار اور کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ریاست کے اندر ریاست قائم کرے۔ اسلامی حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست نہ بننے دے، بلکہ بڑے سے بڑا طاقتور حکومت کی طاقت کے سامنے کمزور ہو، حکومت کے کنٹرول سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ ان گنڈوں پر، ان ڈاکوؤں پر حکومت کا کنٹرول ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تقویٰ بھی سکھایا جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ جب ہمارے اندر آئے گا تو پھر تمام برائیاں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کمزور کو حکومت کمزور نہ سمجھے کہ کمزور ہے اس پر جو چاہے ظلم کرتا رہے، کوئی بات نہیں، خود بھی حکومت ظلم سے باز رہے اور کسی طاقتور کو کمزور پر ظلم کرنے بھی نہ دے، اس لیے کہ آج اگرچہ یہ کمزور ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی اس وقت یہ کمزور بھی گریبان سے پکڑنے کے لیے قوی ہی ہوگا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا حق وصول کر لے۔ فرمایا ایھا الناس انما انا متبع، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوں، حضور کا پیروکار ہوں، ولیس بمبتدع، میں بدعتی نہیں ہوں، نیا راستہ نہیں نکالوں گا، اللہ اور اس کے رسول نے جو راستہ متعین کر دیا اسی پر چلوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیا راستہ اختیار کرنے سے بچنا چاہیے اور حکومت کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر رہنا چاہیے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اے لوگو فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِنُونِي، اگر میں اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلوں تو تم میری مدد کرنا۔ وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ ہے ترہ امتیاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور خلفائے راشدین کی حکومت کا، جس کی بنیاد پر ان حضرات نے حکومت کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہیں گے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری نہ کریں تو تم بھی ہماری تابع داری نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمران مطلق العنان نہیں ہوتا، بلکہ حکمران اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ قانون بنائے گی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرے گی اور اسی کے مطابق فیصلہ دے گی۔ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا خطبہ ہے، اس میں
صرف ایک تقریر نہیں ہے کہ یہ جی تقریر کر دی بیان کر دیا، نہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہر وہ کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، کسی حال میں بھی وہ نہیں چھوڑا، اور وہ کام بالکل نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔